قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، لیکن احادیث کے بارے میں چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی ہے کیوں نہیں ہے؟ قرآن جو محفوظ ہے وہ اس صورت میں ہے کہ قرآن کی ایگزیکیوشن کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے وہ بھی محفوظ ہو. مثلا قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ. اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ نماز کا طریقہ بھی محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ میں نے نماز کہاں سے پڑھنی ہے؟ تو وہ سنت کے ذریعے پتہ چلے گی، احادیث کے ذریعے پتہ چلے گی. البتہ یہ بات درست ہے کہ اس میں جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہوئیں، کمزور روایتیں بھی، اسی لیے تو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور آج یہ مسئلے ٹیکن ہیں، یہ خام خواہ بریلوی دیوبندیوں کی طرف سے عموماً مسائل اٹھائے جاتے ہیں کہ جی وہ کون سی حدیث پڑھیں، یہ پڑھیں. ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی نچوڑ نکال کے حدیث کا نکال دیا. جی نچوڑ ہی کڈیا نے. بار شریعت میں پتہ ہے آپ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب لکھتے ہیں، جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں. انہوں نے نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو انہوں نے کئی احادیث لکھی، نماز کی یہ فضیلت، نماز کی یہ فضیلت، رکوع کی یہ فضیلت، قیام کی، سجدے کی، یہ سارے فضائل. آپ حیران ہوں گے نماز کا طریقہ نہیں انہوں نے لکھا اس میں. فقہ کی کتاب ہے، نماز کا طریقہ نہیں. حدیثیں انہوں نے فضائل پہ لکھی. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں نوٹ، یہ احادیث لکھنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ہم احادیث سے نماز کا طریقہ بھی ثابت کریں. وہ کام ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے کر دیا ہوا ہے، اس لیے ہم وہ والی حدیثیں یہاں نہیں لکھ رہے، طریقہ ہم ڈائریکٹ لکھیں گے. دیکھو طریقہ ڈائریکٹ لکھا جائے اور آگے پیچھے دیا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے، التحیات یہ پڑھنی چاہیے، او حدیثاں تو لکھا ہے کیونکہ پتہ سی انہوں نے. اور بخاری مسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن انہیں پتا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بلی مار دو نہ لی. تو حدیث کی حفاظت قرآن کی حفاظت میں شامل ہے. باقی جو اس میں ضعیف اور صحیح کا جو چکر ہے وہ بیان ہوا ہے، اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں، انٹروڈکشن آف حدیث. جب ختم نبوت ہو چکی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے. وہ امتی نبی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ نبی امتی ہیں. یہ جو قادیانیوں نے دھوکہ دیا کہ امتی نبی تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں، نہیں جی امتی نبی تو نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا امتی نبی ہے؟ امتی نبی کا مطلب ہے کہ وہ امتی بنے اور پھر نبی بنے؟ نہیں، وہ نبی پہلے سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے. وہ نبی امتی ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ اس امت میں آنے والے دجال کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا نمائندہ ہوگا دجال، اور بنی اسرائیل نے ہی عیسیٰ ابن مریم پہ ظلم کیے. اور حضرت عیسیٰ کی اپنی دنیاوی زندگی میں انہوں نے کوئی ان سے بدلہ نہیں لیا. آخری عذاب کا کوڑا انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ کروائے گا. یہ اس لیے آنا ہے.